جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک مشہور و معروف مقولہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے اندر حقیقی خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، حقیقی خوشیوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے صحت اور تندرستی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ لوگوں دو نعمتیں ایسی ہیں، دو اللہ کے انعام انسان کو عطا کیے گئے ایسے ہیں کہ جس کے اندر اکثر لوگ غافل ہیں، اکثر لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ اور ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز صحت اور تندرستی ہے، اور دوسرے نمبر پہ انسان کو فارغ وقت کا ملنا ہے۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے، اس مقولے سے، اس قول زری سے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی ایک عظیم نعمت ہے، اور تندرستی کی قدر کا اندازہ آپ اس شخص کو دیکھ کے لگائیے جس سے یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھن چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تندرستی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اکثروا بالدعاء بالعافیہ، کہ اللہ سے تندرستی کا کثرت کے ساتھ سوال کیا کرو۔ اور ایک اور حدیث کے اندر بالتفصیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس کا میں اللہ سے سوال کروں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ بالعافیہ۔ اور پھر جب میں نے دوبارہ پوچھا تو فرمایا صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ابن عباس اللہ سے عافیت کا، تندرستی کا، صحت کا دنیا کے اندر بھی مطالبہ کرو، دنیا کے اندر بھی سوال کرو، اور آخرت کے لیے بھی سوال کرو۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے خذ من صحتک لمرضک، کہ اپنی صحت والی زندگی میں سے کچھ وقت ایسا نکال لو جس کے اندر ایسے کام کرو جو تمہیں تمہاری بیماری والی زندگی میں فائدہ دے، اور فارغ وقت کے اندر کچھ ٹائم ایسا نکالو جس کے اندر بالخصوص وہ عمل کرو جو تمہیں اس وقت کام دیں جب تم مشغول ہو۔ اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان چاہتا ہے، اگر انسان کا دل ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی ہر دعا آزمائش کے اندر قبول کرے، برے وقت کے اندر قبول کرے، تنگی کے اندر قبول کرے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ فراغت کے وقت میں، صحت کے وقت میں اللہ سے دعا کریں۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو یقین ملنے کے بعد، ایمان ملنے کے بعد سب سے بہترین چیز جو دی گئی ہے وہ صحت اور تندرستی دی گئی ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کسی نئے مسلمان کو کلمہ پڑھاتے، اسلام میں داخل ہونے والے شخص کو جو دعا سب سے پہلے سکھاتے وہ دعا یہی ہوتی تھی کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کہ اے اللہ مجھے ہدایت بھی دے دے، اے اللہ میری بخشش بھی کر دے، اے اللہ میری گناہوں کو معاف بھی کر دے، اور اے اللہ مجھے صحت اور تندرستی بھی دے دے۔ تو ان ساری چیزوں سے، ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی، صحت اور تندرستی یہ ہزار نعمت ہے۔ اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔